ایک دفعہ ایک خوبصورت ریاست میں ایک ملکہ کے ہاں دو جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی۔ اس ریاست کا ایک پرانا رواج تھا کہ جڑواں بچوں میں سے ایک کو پریاں لے جاتی تھی اور دوسری محل میں پروان چڑھتی تھی۔ ملکہ اس روایت سے بہت پریشان تھی اور چاہتی تھی کہ اس کی دونوں بیٹیاں اس کے پاس رہیں، مگر روایت کو توڑنے کی ہمت نہ کر سکی۔ آخر کار پریشان حال ملکہ کومے میں چلی گئی۔ ملکہ کی ایک بیٹی کو پریوں کے حوالے کر دیا گیا جو بہت سلجھی ہوئی اور سمجھدار بن گئی۔ وہ پریوں کی دنیا میں بہترین تعلیم اور تربیت پاتی رہی۔ محل میں رہنے والی بیٹی جس کا نام مہرو تھا، اکیلے پن اور لاڈ پیار کی وجہ سے بہت چڑچڑی اور بدتمیز بن گئی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی مرضی کرتی اور کسی کی بات نہ مانتی۔ محل کے لوگ اس کی بدتمیزی سے تنگ آ چکے تھے، مگر کسی میں بھی اس کو صحیح راستے پر لانے کی ہمت نہ تھی۔ ملکہ کے کومے میں جانے کے بعد محل کی زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن مہرو کی بدتمیزی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن محل کے باغ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ مہرو باغ میں چل رہی تھی کہ اچانک ایک روشنی کا جھماکا ہوا اور اس کے سامنے ایک چھوٹی سی پری نمودار ہوئی۔ انمول نے کہا، میں انمول ہوں، پریوں کی دنیا سے آئی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے اور میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ مہرو نے حیران ہو کر پوچھا، تم میری مدد کیسے کر سکتی ہو؟ انمول نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن تمہیں ان کا علم نہیں۔ میں تمہیں وہ خوبیاں دکھاؤں گی اور تمہیں اپنی بہن روبی کے پاس لے جاؤں گی۔ انمول نے مہرو کو پریوں کی دنیا میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ دونوں نے ایک جادوئی دروازے سے گزر کر پریوں کی دنیا میں قدم رکھا۔ وہاں کی خوبصورتی دیکھ کر مہرو حیران رہ گئی۔ انمول نے مہرو کو روبی سے ملوایا۔ روبی نے مہرو کو اپنی زندگی کے بارے میں بتایا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ کیسے پریوں نے اس کی تعلیم و تربیت کی۔ مہرو نے روبی کی باتیں سن کر اپنی غلطیوں کا احساس کیا اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کا فیصلہ کیا۔ انمول نے بھی مہرو کی تربیت میں مدد کی اور اس کو جادوئی طاقتوں کا استعمال سکھایا۔ ایک دن مہرو اور روبی کو معلوم ہوا کہ ریاست میں ایک عجیب و غریب بیماری پھیل رہی ہے جس سے لوگ پتھر بن رہے ہیں۔ یہ بیماری ایک پراسرار نیلم کے پتھر سے پھیل رہی تھی جو کہ محل کے کسی خفیہ مقام پر چھپا ہوا تھا۔ پتھر کو تباہ کرنا ضروری تھا ورنہ پوری ریاست پتھر کی شکل میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ مہرو اور روبی نے پتھر کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ انمول کی مدد سے وہ ایک زیر زمین خفیہ سرنگ میں داخل ہوئی جو کہ پراسرار جالوں اور پراسرار مخلوقات سے بھری ہوئی تھی۔ راستے میں انہیں ایک قدیم جاندار کا سامنا کرنا پڑا جو پتھر کا محافظ تھا۔ جاندار نے انہیں بتایا کہ پتھر کو تباہ کرنے کے لیے انہیں 3 مشکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مہرو اور روبی نے اس چیلنج کا سامنا کرنے کی ٹھانی۔ پہلے چیلنج میں انہیں ایک گہری کھائی پار کرنی تھی جس میں صرف وہی پار کر سکتا تھا جو اپنے خوف پر قابو پا لے۔ دوسرے چیلنج میں انہیں ایک پیچیدہ پہیلی حل کرنی تھی جو ان کی عقل و دانش کا امتحان تھی۔ روبی نے اپنی عقل مندی اور مہرو نے اپنی سمجھداری کا استعمال کرتے ہوئے پہیلی کو حل کیا۔ آخری چیلنج میں انہیں اپنی وفاداری ثابت کرنی تھی۔ جاندار نے انہیں ایک موقع دیا کہ اگر وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیں تو وہ انہیں جانے دے گا، لیکن مہرو اور روبی نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جاندار نے ان کی بہادری، عقل مندی اور وفاداری دیکھ کر انہیں نیلم کے پتھر تک پہنچنے دیا۔ انہوں نے پتھر کو تباہ کیا اور ریاست کی بیماری ختم ہو گئی۔ پتھر کی تباہی سے نکلنے والی روشنی نے ملکہ کو کومے سے باہر نکال دیا اور وہ ٹھیک ہو گئی۔ ملکہ اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور محل میں دوبارہ سے خوشیاں واپس آ گئی۔